اسپیکر صاحب، خیبر پختونخوا کا 26-27 کا بجٹ ہمارے عظیم قائد عمران خان کے مشورے، ملاقات اور ویژن اور خان صاحب کے انپٹ کے بغیر پیش کر دیا گیا ہے۔ پارٹی پالیسی اور پارٹی مشران کے فیصلے کی وجہ سے ہمیں اس بجٹ کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور سپورٹ آگے بھی انشاءاللہ جو مناسب ہوا اس موقع پر ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ موجودہ بجٹ میں چند اچھی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن جو خامیاں اور جو غلطیاں اس بجٹ میں کی گئی ہیں اس کو نظر انداز کرنا بھی ناممکن ہے۔ میں اس ایوان کے سامنے اور اس ایوان کے ذریعے وقت اور حالات کی ضرورت ہے کہ ان کوتاہیوں اور خامیوں کو ہم سامنے لے کے آئے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں اور جو عوام کو ہم سہولت دینے جا رہے وہ سہولیات عوام کو ہم منتقل کر سکیں۔ جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں ایک مسئلہ جو میرے امتیائی بنو کے متعلق ہے اور میرے بنو کے مشران نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھانے۔ امتیائی بنو موجودہ بجٹ میں امتیاز کے لیے یکساں میرے خیال میں 20% اضافہ منظور کیا گیا ہے۔ تم قیام سے اب تک امتیائی بنو کا بیس بجٹ اور دیگر امتیاز کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے علاقے میں آپ کو اندازہ کہ سیکورٹی کے حالات، دہشت گردی کے حالات اور ہمارا علاقہ جنگی زون ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ بم دھماکوں، ڈرون وغیرہ کے زخمی وغیرہ وہاں پہ مشکلات ہماری امتیاز کا اس کا شکار ہے۔ تو میں مختصراً یہ بات کرنا چاہوں گا کہ امتیائی بنو ان کی جو بات ہے اس کو من تسلیم کیا جائے، ان کا بجٹ بڑھایا جائے دیگر امتیاز کے مقابلے میں، تاکہ وہاں پہ مریضوں کو اور اسپتال کے عملے کو ہم بہتر ایک سہولت دے سکیں تاکہ لوگوں کی خدمت وہ بہتر طریقے سے وہاں پہ کر سکے۔ تو منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کر دیا اور اس کو ایک ریٹن میں نے دے بھی دیا۔ تو گزارش یہ کہ امتیائی بنو کا شیئر اور بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، عرصہ دراز سے ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ اپنے ضلع اور اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کے لے کے جائیں۔ بات میں تھوڑی سی یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ چند دن پہلے ہمارے ایک بھائی جو ہماری اپنی پارٹی کا کولیگ بھی ہے، اس نے بات کی تھی کہ ہم ان ممبران پر زمین تنگ کر دیں گے جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پارٹی میں کوئی گروپنگ ہے، نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے، نہ کوئی فارورڈ بلاک کا حصہ بننا چاہے گا۔ ہم جس عظیم قائد کی وجہ سے اس ایوان میں ہیں، جس عظیم قائد کی وجہ سے ہم اس ایوان میں آج یہاں پہ ہم بول رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اس کی رہائی کے لیے اگر تاریخ اور وقت مانگنا یہ ہمارا جرم ہے، تو میں یہ اقرار فلور آف دی ہاؤس کروں گا کہ میں یہ اقرار بار بار کرتا رہوں گا اور یہ جرم بار بار کرتا رہوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئے ہم اور آپ سب مل کے زمین ان لوگوں پر تنگ کرے جس نے ہمارے عظیم قائد کے اوپر زمین تنگ کی ہوئی ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئے ہم اور آپ زمین ان پر تنگ کرے جس نے ہمارے خان اور ان کی بیوی کو ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کو علاج تک کی سہولت نہیں دی جا رہی۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ بجائے ایک دوسرے کے ہم ان کے اوپر زمین تنگ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے میں اپنے ضلع کے متعلق بات کروں گا۔ میں سپورٹ ڈپارٹمنٹ سے شروع کروں گا۔ عرصہ دراز سے میری یہ کوشش تھی کہ اپنے علاقے کے لیے ایک بہتر سپورٹس فیسیلٹی ہم وہاں کے نوجوانوں کو دے سکیں۔ 25-26 کے بجٹ میں بھی میرا خیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے ایک سپورٹس ایریا کے نام سے ایک منصوبہ آیا۔ درمیان میں علی امین صاحب کی حکومت گئی، تبدیل ہوئی، سہیل صاحب ہمارے چیف منسٹر خان صاحب کے حکم کے مطابق بنے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے سے ہماری فردن ڈپارٹمنٹ میں بھی اور سیس کا آفس میں بھی میٹنگز ہوتی رہی، لیکن PC1 جو کا تو ابھی تک سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں پڑا رہا اور ابھی تک اس کی اپروول نہیں ہوئی، اور سیم وہی اسکیم دوبارہ اسی مالیات کے ساتھ اس بجٹ میں بھی دوبارہ ریفلیکٹ کرا دی گئی ہے۔ جناب میڈم اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا کہ سپورٹس ایرینا اس کی جو اوریجنل اپنی مالیات قریباً 1000 ملین کے قریب 400 کے بجائے اس کو اسی پر رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لوکیشن بھی بڑھائی جائے تاکہ ہمارا جو علاقہ، ہماری جو جوان جس وہاں پہ مشکل سے گزر رہے ہیں، منشیات کا دور ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو ایک بہتر سپورٹس فیسیلٹی اور سپورٹس ایرینا میرا خیر سپورٹس کمپلیکس کے نام سے دے سکے اور اس پہ بر وقت کام بھی سٹارٹ کر سکے۔ موجودہ لوکیشن انہوں نے 10 ملین کی رکھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں تو نہ ہم لینڈ پرچیز کر سکتے ہیں اور نہ ہی
ہم وہاں پہ اس کو آگے لے کے جا سکتے. تو گزارش ہے کہ اس کو اوریجنل اپنی مالیت 1000 ملین اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لوکیشن بھی بڑھائی جائے. جناب والا اس کے ساتھ میں پانی کے مسئلے کی طرف آنا چاہوں گا. چند ایک کوششیں ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم نے کی اپنے علاقے کے لیے. اب موجودہ ایک سکیم 150 ملین کی میرے علاقے کے لیے بنو کے لیے ڈالی گئی ہے میرے ایریا میں. میرا حلقہ چونکہ وزارت کے لیے 14 UC اور 28% پر مشتمل ہے, 4 لاکھ سے اس کی زیادہ آبادی ہے. اب سمجھ سے یہ بلتر ہے مجھے کہ موجودہ رقم جس میں ہمارے ہاؤس ہولڈ قریباً 36-37 ہزار کے قریب آ رہے ہیں, ہم اس کو کیسے وہاں پہ تقسیم کریں گے؟ موجودہ دور میں ایک ٹیوب ویل بھی کروڑ سے اوپر کا بن رہا ہے اور ہمیں 15 کروڑ کی جو اماؤنٹ وہاں پہ دی گئی ہے. تو میری گزارش منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ پینے کا پانی, صاف پینے کا پانی سب کے لیے آپ نے یہاں پر ایک پریورٹی پروجیکٹ بھی رکھا ہوا ہے. تو گزارش یہ کہ ہماری اس پروجیکٹ کو آپ اس کی کاسٹ بڑھا دیں, 500 ملین بمائے لوکیشن زیادہ کرا دیں تاکہ ہم وہاں پہ لوگوں کو بہتر فیسیلیٹی دے سکیں اور جو ممکن ہو اس علاقے کا اس مسئلے کو ہم حل کی طرف لے کے جائیں. ساتھ ہی ساتھ میں ایریگیشن سیکٹر کی طرف آنا چاہوں گا. میری 6-7 سال سے کوشش تھی کہ ہماری ایک نہر کچکوٹ کے نام کینال کے نام سے جو کہ بنو سے ہوتی ہوئی لکی مروت جاتی ہے, الحمدللہ پچھلے سال اس کی فیزیبلٹی سٹڈی اپروو ہوئی. اسی فیزیبلٹی سٹڈی کے ریکمنڈیشن پہ آج وہ اسکیم ADP کا حصہ بن گئی. 2500 ملین اس کی وہ رکھی گئی, مالیات رکھی گئی اور ریلوکیشن اس کے لیے صرف اور صرف میری نظر میں جہاں پہ میں نے لکھا ہوا 300 ملین رکھی گئی ہے. تو میڈم اسپیکر, اگر ایک کنال ایک طرف تو ہم اپنی فوڈ باسکٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف 100 ملین کی اس کی لوکیشن رکھی گئی ہے, تو اگر میں یہ بات کہنا چاہوں کہ ایک جاری نہر اس کو ہم 100 ملین پہ کیسے تعمیر کریں گے اور جس طریقہ کار کے تحت اس کے لیے لوکیشن رکھی گئی ہے, تو یہ تو 25 سال میں اس نہر کی تعمیر ہوگی جس سے میرے علاقہ اور 2 اضلاع اس سے متاثر ہوں گے. 75,000 سے زیادہ ایکڑ اراضی اس پہ سیراب ہوتی ہے. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ فیزیبلٹی سٹڈی میں جو رقم رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایلوکیشن اور فیز وائز اس کو کرایا جائے. تو یہ میرے لیے, میرے علاقے کے لیے اور میرے عوام کے لیے ایک بہتر منصوبہ ہوگا اور خیبر پختونخوا کے فوڈ باسکٹ میں بھی اصلاح سے اضافہ ہوگا اور زمیندار طبقہ اس سے انشاءاللہ کافی مستفید ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اس منصوبے پہ ہمارے چند بھائی حضرات بھی مفت میں میرے خیال میں کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے کوشش 6-7 سال پہلے سٹارٹ کی تھی. مفت میں کریڈٹ لینے پہ میں ان سے مذہب خواہ بھی ہوں اور باعث شرمندگی بھی میرے خیال میں کہ کسی اور کے کام پہ کوئی اپنی تختی یا کوئی اپنا وہ کرے, نام لگے. ساتھ ہی ساتھ دوسرا ایک منصوبہ اسکارپ ایریگیشن ٹیوب کے نام سے میرے علاقے میں موجود ہے. 77-78 سال سے 78-79 سے سیماتور کے خاتمے کے لیے اسکارپ ایریگیشن ٹیوب سسٹم کا وہاں پہ لگائے گئے جس سے کافی فائدہ ہوا اور ہماری کافی ساری زمین جو سیماتور کے مسئلے سے دوچار تھی وہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ٹیوب ویل اب اپنی لائف لائن پوری کر چکے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں پچھلے سال بجٹ میں منصوبہ رکھا جس میں قریباً 100 کے قریب ہمارے اس ایریا میں ٹیوب ویلیں بنتی ہیں. اس میں 20-25 ہمارے ٹیوب ویلیں ریہیبلیٹیشن کی طرف گئی. باقی ماندہ ٹیوب ویل ایسے جو کے دو پڑے رہے. ہم نے تو CM صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ اس مسئلے کو پریارٹی پروجیکٹ میں شامل کر دیں, لیکن میرے خیال میں وہ مسئلہ ان کو پریارٹی وائز ٹھیک نہیں لگا ہوگا یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, تو اس کو ڈراپ کر دیا گیا. مزے کی بات یہ کہ اس سارے ٹیوب ویلوں پہ اس کا گریسر بھی موجود ہے, آپریٹر بھی موجود ہے اور 7 چوکیدار کی تنخواہ بھی دے اور سب وابڑا کو بھی بل جا رہے ہیں. حالانکہ اس پہ ایک بوند پانی ابھی تک نہیں نکلا کیونکہ اس کی اپنی لائف لائن پوری ہو چکی ہے. تو گزارش یہ کہ اس کے حوالے سے بھی جو باقی ماندہ ٹیوب ویل ہے اس کے حوالے سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ منسٹر صاحب اور آپ کے فلور آف دا ہاؤس ہے کہ کنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن اینڈ سولائزیشن آف اسکارپ ایریگیشن ٹیوب ویل سسٹم فیز 2 کے نام سے ایک منصوبہ اگر اس فلور ایوان اس کی اپنے ریکمنڈیشن بھجوا دے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے صبح اور ہمارے زمیندار اور ہمارے سیماتور کا مسئلہ بھی ہوگا اور مستفید ہوں گے. ایجوکیشن سیکٹر, چونکہ منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, میرے خیال میں ابھی موجود نہیں ہیں. ہماری تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے, پریورٹی بیسس پہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن مجھے تو کم از کم یہ نہیں لگ رہا کہ یہ واقعی ہماری تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ ہے, کیونکہ میرے ضلع میں
GHS نمبر 2 جو ایک تاریخی اسکول ہے اس کو 1.5 سال سے مسمار کر دیا گیا اور ابھی تک وہ جو کہ تو پڑھا ہوا اس کے طلباء ذلیل و خوار ہو رہے مختلف اسکولوں میں، کبھی در بدر کسی ایک میں، کبھی دوسرے میں، اور کبھی سیکنڈ شفٹ اور کبھی کسی شفٹ پہ وہاں پہ اس طلباء کو تعلیم وہاں پہ میسر ہو رہی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ GHS نمبر 2 کی ریکنسٹرکشن کی تعمیر فوری طور پہ، ساتھ ہی ساتھ میرے اپنے ذاتی علاقہ میرا خیل میں میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ اسکول جس کے لیے میں نے سیکٹری کا آفس بھی گیا، جس کے لیے میں CS کی میٹنگ میں بھی گیا، آپ کے سامنے تصویر گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ 10% کام کے لیے میں پچھلے 8 مہینے سے PC1 در PC1 جمع کرا رہا ہوں۔ کوئی کہتے کہ PND لے کے جائے، کوئی کہتے کہاں پہ لے کے جائے، لیکن طلباء وہاں پہ دھوپ میں یا کسی اور چھوٹی سی بلڈنگ میں وہاں پہ اس کو اپنی تعلیم حاصل کر رہے، اور یہ مجھ جیسے بندے کا حال ہے کہ میں اپنی اس کے لیے رول اور پیس رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں لینا چاہوں گا، ساتھ ہی ساتھ یہ اور بھی ریکنسٹرکشن کے اسکول ہے جس کے طلباء ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور میں بارہا منسٹر صاحب سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ان سے بھی گزارش کر چکا ہوں، CS سے CS سے اس کی میٹنگ میں سیکرٹری صاحب نے کمٹمنٹ کی، لیکن آج تک نہ ان کو پیسے ملے، نہ ان کو ریلیز ملی اس پچھلے 8-9 مہینے میں، اور نہ اس کے ریکنسٹرکشن پہ کام ہوا۔ تو یہ کیسی تعلیمی ایمرجنسی ہے، تو گزارش یہ کہ اس کو فیل فور اس مسئلے کا حل نکالے۔ ہمارے باقی ماندہ جو CM صاحب کو ہم نے دیے تھے اسکولز کے بارے میں، اپ گریڈیشن کے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو مہربانی کر کے گرلز اور بچوں دونوں کے لیے وہ اسکول ہمیں کر کے دے، علاقے کا آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ میرے ایریے میں سیکشن 4 بھی لگائی گئی ہے، 2-3 دفعہ اس کی فیزیبلٹی بھی آئی ہے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا خیل کے نام سے، لیکن وہاں پہ کالج مل رہے جہاں پہ وہ نان فیزیبل ہیں، اور ہمیں وہ فیزیبل کالج جہاں پہ 3-4 دفعہ اس کی فیزیبلٹی بھی آئی، اور منسٹر صاحب کو خود ان باتوں کا ساری باتوں کا اندازہ ہے۔ تو میں اس سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حمیدی روڈ کے مقام پہ میرا خیل گرلز ڈگری کالج کی منظوری ہمیں دیں، علاقے کی ضرورت ہے۔ نورنگ سے لے کے بنو سٹی تک کوئی بیچ میں کالج نہیں ہے، یہ طلباء ویسے ہی ذلیل و خوار اور حالات کو آپ کو بخوبی اندازے کہ آج کل بنو اس کے سراؤنڈنگ میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ روڈ سیکٹر کی میں بات کروں گا۔ پچھلے سال ہماری ایک اسکیم، اور مزے کی بات یہ کہ وہ اسکیم فیزیبلٹی کے نام سے بجٹ بک میں آ گئی، چلو ہم نے غلطی مان لی، یا جو ہماری غلطی تھی یا ڈپارٹمنٹ کی غلطی تھی کہ 100 ملین کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی رکھی گئی، ایک پرانی روڈ کے لیے جو 100 سال پرانی روڈ ہے۔ مزے کی بات اور یہ ہے کہ ایک پرانی روڈ کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت کی ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم نے غلطی مان لی، ہم تسلیم کر لیتے اپنی غلطی۔ کچے بچک غوریوالا کے نام سے ہماری ایک روڈ ہے، پکا بچک، غلطی ہم نے تسلیم کر لی، بجائے یہ کہ اس غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے اس بجٹ بک میں بھی دوبارہ وہی کاپی پیسٹ کر کے وہی سیم اسکیم کو دوبارہ انہوں نے 100 ملین کی مدیت سے فیزیبلٹی اسٹڈی کے نام سے دوبارہ اس بجٹ بک میں بھی دوبارہ رکھ دیا، یعنی کہ کاپی پیسٹ کر کے بجٹ رکھا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ کہ اس کو اپنی پرانی روڈ کے لیے نہ تو کوئی فیزیبلٹی درکار ہوتی، نہ فیزیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ یہ عجیب سی بات ہے کہ سیم بک میں اس سے مالیت کی بھی زیادہ ہوں گی اور نئی روڈیں بھی ہوں گی، اس کے لیے فیزیبلٹی نہیں ہے، اور پرانی روڈ کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز رکھی گئی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کر کے اس کے PC1 PND میں پڑا ہوا اور اس کی تصویر اور سب کچھ ڈیٹا میں منسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکس بھی کر چکا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کا PC1 PND میں لیٹر کے ہمراہ پڑا ہوا ہے، لیکن آج تک فیزیبلٹی کے اسٹڈی کے نام سے دوبارہ PND والوں نے اس کو ریفلیکٹ کر دیا ہے۔ تو گزارش یہ کہ اس کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ فلو اور کے لیے میں ذاتی طور پہ سابق وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی اور موجودہ حکومت نے اس کو ایز اے اسکیم شامل کرا میری درخواست پہ۔ تو جو فلو اور جو بریجز ہیں یا انڈر پاسز ہیں اس کو انشاءاللہ تکمیل تک لے کے جائیں گے۔ شکریہ۔ لیکن میڈم ایک منٹ لینا چاہوں گا، ایک منٹ میڈم لینا چاہوں گا، ضروری بات رہ رہی میری، تو اس کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو گزارش یہ کہ اس پہ تھوڑا سا مجھے ایلوکیشن وغیرہ اس کی بڑھا دیں، بہتر ہوگا۔ میری کچھ روڈیں اپروو ہوئی ہے میڈم، اس میں ڈپلیکیشن کی بات ہوئی ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو انداز اس بات کو چھیڑا تھا۔ میری ایسی بھی روڈ یہاں پہ اپروول ہوئی ہے کہ لاسٹ ایئر اس روڈ کی اپروول ہوئی ہے اور اب دوبارہ اس کو ریفلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو گزارش یہ کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے اور ہمیں کس کاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ میری ان تمام نکات کو آپ یہاں سے ریکمینڈ کر کے آگے بھجوا دیں اور بجٹ بک کا حصہ بنا دیں۔ آخر میں وہی بات کہ اگر ہم عمران خان کی رہائی اور واضح ٹائم فریم دینے کی سزا بجٹ میں ہماری اسکیموں کو شامل نہ کروانے، ایلوکیشن نہ دینے کی اگر دی جا رہی ہے تو اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادا کرتا رہوں گا، کیونکہ ہمیں کسی اور نے نہیں، عشق عمران والوں نے
ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کی سزا دی ہے شکریہ، اور میرے حلقے قوم کو دی ہے پپو نیار صاحب، جو دی جا رہی ہے شکریہ۔ ہمیں منظور ہے اور منظور ہوگی. شکریہ میڈم. مہربانی، شکریہ.